میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ میرا میاں بہت محبت کرنے والا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں پورے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ایک دن میری چھوٹی بہن رابعہ کا فون آیا۔ وہ کہنے لگی، باجی، میری 8ویں جماعت مکمل ہو چکی ہے۔ اب میٹرک تو شہر میں ہی کرنا پڑے گا۔ جو وہ کہنا چاہتی تھی میں پوری طرح سمجھ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے شہر آ جاؤ۔ چند دن بعد ہی رابعہ میرے گھر کراچی آ گئی۔ میرے میاں حسن کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں رابعہ کے اپنے پاس آ جانے پر بہت خوش تھی۔ وہ اسکول سے آ کر مجھ سے باتیں کرتی اور گھر کے کام میں میرا ہاتھ بھی بٹا دیتی تھی۔ اس کے آنے سے میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ ایک دن میری آنکھ کھلی تو میرا میاں کمرے میں نہیں تھا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو مجھے کچن سے رابعہ کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کچن میں گئی تو رابعہ کے ساتھ اپنے میاں حسن کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ آپس میں کچھ دھیمے لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر رابعہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ وہ اپنے لیے جوس بنا رہی تھی تو حسن بھی جوس بنانے میں اس کی مدد کرنے لگے تھے۔ ادھر جب میں نے اپنے میاں کو دیکھا تو وہ بولے، رابعہ آخر میری سالی ہے، اگر کچھ وقت اس کے ساتھ گزار بھی لوں تو اس میں کون سا حرج ہے۔ میرے میاں کس قسم کا وقت گزارنے کی بات کر رہے تھے اس نے تو مجھے وہم میں ڈال دیا تھا، کیونکہ ابھرتی جوان لڑکی کے ساتھ اس کا کچن میں اکیلا ہونا مجھے کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ لیکن یہ پہلی بار تھا، اس لیے میں نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میں اکثر رات کے وقت دودھ پی کر سوتی تھی، لیکن اب جب بھی رات کے وقت رابعہ مجھے دودھ کا گلاس دیتی تو اسے پیتے ہی مجھے ایسی نیند آتی کہ میرا ہوش بھی ٹھکانے نہ رہتا۔ نہ جانے کیوں مجھے رابعہ کی حرکتیں کچھ مشکوک سی لگنے لگیں۔ دوپہر کو میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں کمرے کے باہر کھڑی ہو کر اس کی باتیں سننے لگی۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی، اگر سمیہ باجی کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی، اور ہم کب تک یہ سب چھپ چھپ کر کرتے رہیں گے؟ سب کچھ سن کر میں واپس پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج میں نے رات کو دودھ نہیں پیا تھا۔ رات کو میں گہری نیند سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ رات کے پچھلے پہر حسن کمرے سے باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد میں بھی کمرے سے باہر نکلی۔ ہلکی ہلکی سرگوشیوں اور باتوں کی آوازیں رابعہ کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ جب میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے رابعہ بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی اور حسن اس کے پاس تھے۔ حسن نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے، تمہیں رابعہ کو یہاں بلانے کا تو بہت شوق تھا، اگر وہ آ ہی گئی ہے تو اس کا خیال بھی رکھا کرو، تم تو شاید بے ہوشی کی نیند سوتی ہو۔ میں کمرے سے باہر آیا تو رابعہ کے چلانے کی آواز سن کر اس کے کمرے میں دوڑتا آیا۔ اس کے کمرے میں چوہا گھس گیا تھا جس کی وجہ سے یہ چیخ رہی تھی، لیکن اب بہتر محسوس کر رہی ہے۔ میں نے رابعہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ میرے ساتھ ہوئی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے بہت اسے چپ کروایا، لیکن وہ یوں رو رہی تھی جیسے وہ کسی بڑی اذیت سے گزری ہو۔ میں سمجھ گئی کہ لازمی میرے آنے سے پہلے کچھ ایسا ہوا تھا جس پر رابعہ یوں رو رہی تھی۔ میں رابعہ کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ رات بھر وقفے وقفے سے کراہتی رہی، جیسے وہ کسی وجہ سے پریشان ہو۔ 2 دن تک میں نے اسے اپنے ساتھ ہی سلایا، لیکن وہ چہرے سے مجھے بیمار سی لگنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، سمیہ باجی، مجھے ہمارے گاؤں واپس بھیج دے۔ میں نے کہا، تم یہاں 10ویں کلاس کرنے کے لیے آئی ہو، ابھی باقی تعلیم مکمل تو کر لو۔ میری بات پر وہ افسردہ سی ہو گئی۔ کہنے لگی، باجی، مجھے آپ کا گھر راس نہیں آیا، اب یہاں میرا دل نہیں لگتا، میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ رات کو میں نے حسن سے کہا کہ رابعہ واپس جانا چاہتی ہے۔ وہ کہنے لگا، کیوں؟ ابھی تو اسے بہت کچھ کرنا ہے ادھر رہ کر، مطلب پڑھائی وغیرہ۔ میں ان کے جواب کا مطلب پوری طرح سمجھ نہ پائی۔ میں نے کہا، بیچاری پہلے تو ٹھیک تھی، لیکن پتہ نہیں اب اس کا یہاں دل کیوں نہیں لگتا، وہ کچھ بیمار سی رہنے لگی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، پھر میں اسے کسی اچھے حکیم کو دکھا دیتا ہوں، تم اسے واپس نہ بھیجو۔ اگلے روز میں نے رابعہ کو حسن کے ساتھ حکیم کے پاس بھیج دیا۔ وہ صبح کے گئے ہوئے تھے اور سارا دن کے بعد واپس لوٹے تھے۔ رابعہ پہلے کی نسبت زیادہ کھلی ہوئی تھی اور اس کا لباس بھی بدلا ہوا تھا۔ حسن مجھ سے کہنے لگے، تمہیں تو اپنی بہن کا ذرا خیال ہی نہیں، حکیم صاحب کہہ رہے تھے جوان لڑکی ہے، اسے خوش رکھا کرو۔ رابعہ مجھ سے کہنے لگی، سمیہ باجی، زندگی میں پہلی بار مجھے کسی نے اتنا زیادہ خوش کیا، میں نے بہت کچھ خریدا ہے۔ رابعہ کی حالت اور یہ شاپنگ، نہ جانے کیوں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خیر رات ہوئی تو حسن بھی بہت خوش معلوم ہو رہا تھا۔ میں ان دونوں کو لے کر بہت پریشان تھی۔
صبح اٹھتے ہی میں نے رابعہ سے کہا، میں کل ہی تمہاری ٹکٹ کروا دیتی ہوں، تم واپس گاؤں چلی جاؤ تو بہتر ہے۔ لیکن اس نے حسن کے سامنے ہی صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، نہیں باجی، ابھی میرے پیپر ہونے میں کچھ عرصہ باقی ہے، میں امتحان دے کر ہی واپس جاؤں گی۔ میں نے کہا، رابعہ، تمہارا تو یہاں دل نہیں لگتا، اوپر سے تم کمزور بھی ہوتی جا رہی ہو، کیا فائدہ ادھر رہنے کا؟ نہ جانے کیوں، لیکن میں چاہتی تھی کہ رابعہ واپس گاؤں چلی جائے۔ لیکن حسن نے مجھ سے کہا کہ جب وہ کہہ رہی ہے کہ اسے اپنی پڑھائی جاری رکھنی ہے تو تم کیوں اسے واپس بھیجنا چاہتی ہو؟ میں چپ تو ہو گئی، لیکن میرے دل کو ایک پل بھی چین نہیں تھا۔ حسن کمرے سے 1 منٹ کے لیے بھی باہر جاتے تو میں اٹھ کر ان کے پیچھے باہر چلی جاتی۔ جب بھی موقع ملتا میں بار بار رات کو اٹھ کر رابعہ کا کمرہ کھول کر اسے سوتے ہوئے دیکھتی۔ نہ جانے یہ کیسی الجھن سی تھی۔ صبح کام پر جانے سے پہلے حسن رابعہ سے کہنے لگے، رابعہ، آج کے بعد میں تمہیں اسکول چھوڑا کروں گا۔ رابعہ بھی فوراً مان گئی۔ وہ حسن کے ساتھ اسکول جاتی اور حسن ہی اسے واپس گھر چھوڑتے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ گھر آتے ہی رابعہ اپنے کمرے میں جاتی اور دروازہ بند کر لیتی۔ اگلے دن میں نے حسن کے دفتر کال کی کہ مجھے ان سے بات کرنی ہے، تو جواب ملا کہ حسن صاحب کام پر نہیں گئے۔ میں رونے لگی تھی۔ میں نے ٹھان لیا کہ اب میں چپ نہیں رہوں گی۔ میں نے سب سے پہلے رابعہ سے بات کی۔ وہ کہنے لگی، تم اسکول سے باہر کہاں جاتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ کہیں بھی نہیں۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ مجھے سچ سچ بتا دو، تمہارے اور حسن کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ وہ رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتی، باہر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو حسن بڑے غصے میں اندر داخل ہوا اور مجھے کمرے میں لے جا کر کہنے لگا، تم ہوتی کون ہو مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے والی؟ میں نے کہا، حسن، آپ دفتر کے بہانے کہاں جاتے ہو؟ وہ کہنے لگے، جہاں مرضی جاؤں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جو جی میں آئی کریں، کل میں رابعہ کو واپس گاؤں بھیج رہی ہوں، اب وہ یہاں نہیں رہے گی۔ اچانک انہوں نے میرے بال پکڑ لیے اور بولے، بہت شوق ہے تمہیں سچ جاننے کا، تو سن لو، میں رابعہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ وقت پہلے سے ہی گزار چکا ہوں۔ حسن نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اور رابعہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں اور وہ اسی ہفتے شادی کر لیں گے۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری منہ بولی بہن رابعہ نے میرا ہی گھر اجاڑ دیا تھا۔ پوری رات میں روتی رہی۔ صبح جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو رابعہ میرے کمرے میں داخل ہوئی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، بہت اچھا صلہ دیا تم نے مجھے۔ تو وہ بولی، سمیہ باجی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جو بھی میرے ساتھ ہوا سب کچھ میرے بہنوئی کا کیا دھرا ہے۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ کہنے لگی، میرا کوئی قصور نہیں ہے باجی، میں تو خود پچھلے کئی دنوں سے ایک ناقابل برداشت اذیت برداشت کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی، سمیہ باجی، جب میں یہاں آئی تھی تو حسن مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، پھر مجھے یہ لگنے لگا کہ وہ میرے کمرے میں رات کے وقت دروازہ کھول کر اندر بھی جھانکتا ہے۔ ایک بار میں کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ حسن نے مجھے عجیب طریقے سے چھیڑا، پھر بات ہنسی میں ٹال دی۔ میں نے بھی اس بات کو مذاق ہی سمجھا، لیکن پھر وہ کچن میں آئے اور کہنے لگے، تمہیں اپنی باجی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے، وہ کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ کیپسول طاقت کا ہے، روز تم اسے دودھ میں ڈال کر پلا دیا کرو، لیکن اسے مت بتانا۔ میں وہ کیپسول دودھ میں ڈال کر پلانے لگی۔ پھر مجھے ایک دن لگا کہ میرے کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہے، کسی نے کنڈی لگا دی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو حسن صاحب سامنے کھڑے تھے۔ میں نے فوراً سے دوپٹہ اپنے اوپر لے لیا، لیکن وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، تم اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، تم بھی تو میری سالی ہو، اور ویسے بھی یہ مشہور کہاوت ہے کہ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ ان کی بات سن کر میں چارپائی سے کھڑی ہو گئی اور میں نے کہا، آپ اس وقت میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، رات کے اس وقت کوئی کسی لڑکی کے کمرے میں کیوں آ سکتا ہے؟ مجھے ان سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی تاکہ کمرے سے باہر نکل سکوں، لیکن وہ مجھے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر پھینک چکے تھے۔ میں نے آپ کو بہت آوازیں دیں، لیکن آپ بے ہوشی کی نیند سو چکی تھیں۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ میرے کمرے سے جا چکے تھے اور مجھے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا تو وہ آپ کو طلاق دے دیں گے اور مجھے بھی جان سے مار ڈالیں گے۔ میرا سب کچھ لٹ چکا تھا، میں برباد ہو چکی تھی۔
میرا جی چاہتا تھا کہ میں خود کو ختم کر لوں یا اس شخص کو ہی مار ڈالوں جس نے میری یہ حالت کی تھی۔ میں نے بہت بار کوشش کی کہ آپ کو سچائی بتا دوں، لیکن ان کی گھورتی ہوئی نظریں مجھے اندر سے ہلا دیتی تھیں۔ وہ روز مجھے دودھ میں ایک کیپسول ڈال کر دیتے اور کہتے جا کر یہ اپنی بہن کو پلا کر آؤ تاکہ آپ اٹھ نہ سکیں۔ اس طرح وہ روز میری عزت کو پامال کرتا اور میں بے بسی سے آنسو بہاتی رہتی۔ ایک بار وہ مجھے فون پر کہنے لگے کہ میں تمہارے لیے ایک خوبصورت لباس لاؤں گا اور تم وہ رات کو پہن لیا کرنا۔ میں نے کہا کہ سمیہ باجی کو پتہ چل گیا تو وہ کہنے لگے اسے خبر نہیں ہوگی۔ میں ان سے بچنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی تھی۔ میں بہت روتی تھی۔ وہ مجھے ہر وقت دھمکاتے رہتے تھے، ہراساں کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ تمہاری ماں بیمار رہتی ہے، اگر تم نے کسی کے سامنے ذرا سا بھی منہ کھولا تو میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا۔ تمہاری بوڑھی اماں یہ سن کر ہی مر جائے گی، اور جب ہر کوئی تمہاری حقیقت جان لے گا تو تم سے کوئی شادی بھی نہیں کرے گا۔ میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، مجھے تو اور بھی بہت مل جائیں گی۔ ایک بار وہ کچن کو لاک کرنا بھول گیا تھا تو اچانک آپ کمرے میں آ گئی تھیں تو اس نے چوہے کا بہانہ بنا دیا۔ اس کی زیادتی برداشت کرتے کرتے میں تھک چکی تھی، اسی لیے آپ کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ مجھے گھر واپس بھیج دے، لیکن آپ نے مجھے ان کے ساتھ حکیم کے پاس بھیج دیا۔ وہ مجھے کسی حکیم کے پاس نہیں لے کر گئے تھے، بلکہ مجھے ہوٹل لے گئے تھے اور کہنے لگے مسکراتی ہوئی گھر جانا اور خوشی ظاہر کرنا، ورنہ تمہاری بہن برباد ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی کہ انہوں نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ گاؤں جانے سے انکار کرے۔ پھر اسے اسکول کے بہانے اس خاص ہوٹل میں لے جانے لگے، کیونکہ گھر پر آپ ان کا زیادہ دھیان رکھنے لگی تھیں، انہیں اکیلا نہیں چھوڑتی تھیں اور نہ ہی نشہ والا دودھ پیتی تھیں۔ اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ باجی، آپ مجھے بتائیں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کا گھر بچانے کے لیے مجھے روز ایک کڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا تھا۔ مجھے ان سے شادی نہیں کرنی باجی، مجھے پلیز اس درندے سے بچا لیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اب سوچ چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے شادی کا جوڑا خود پہن لیا اور اپنی بہن رابعہ کو اپنے کمرے میں لٹا دیا۔ اس سے کہا کہ تم چادر اوپر اوڑھ کر یوں لیٹنا جیسے سو رہی ہو۔ پھر میں گھونگھٹ نکال کر اپنی بہن رابعہ کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ پہلے میرا میاں میرے کمرے میں گیا۔ وہ سمجھا کہ میں سو رہی ہوں، اس لیے میرے پاس آیا اور مجھے رابعہ سمجھ کر کہنے لگا کہ آج ہمارا نکاح ہو جائے گا، پھر تمہیں مجھ سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ پھر میرا اس سے نکاح ہوا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، میں نے تیز دھار چھری سے اس پر وار کر دیا۔ میں نے اتنے وار کیے کہ وہ وہیں دم توڑ گیا۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ مجھے اپنے کیے پر بالکل بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ میں نے انسان کے روپ میں چھپے درندے کو مار ڈالا تھا۔ میں نے اپنا کمرہ کھولا۔ رابعہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ میرے ہاتھ اور چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ رابعہ مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ پھر میں نے نہا کر کپڑے بدلے، اپنے خون سے بھرے ہوئے کپڑے پھینک دیے اور پولیس کو کال کر کے گھر بلا لیا اور جھوٹی موٹھی کہانی سنا دی۔ اس کے بعد ہم دونوں بہنیں اپنے گاؤں واپس آ گئیں اور اپنے لوگوں کے پاس رہنے لگیں۔ میری بہن اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اسے اس طرح خوش دیکھ کر میں بھی ایک پرسکون زندگی گزارنے لگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ایسی اور ویڈیوز بروقت مل سکیں۔ شکریہ۔